جی میرا نام عبدالحسیب ہے اور مولانا سہیل جو ہے سہیل بھائی اسکاٹ لینڈ تشریف لائے ہوئے ہیں. آج ہم جو ہے چاہ رہے ہیں کہ بس ایک ان سب چیزوں سے ہٹ کے آپ اپنی زندگی کے بارے میں بتائیں, اپنے بچپن طالب علمی کے بارے میں بتائیں, اس میں کوئی لطیفہ ہوا ہو وہ بتائیں. طالب علم دور میں جو بات پیش آئی وہ ایک لطیفہ یہ ہوا کہ دوپہر کے وقت مدرسے کے اندر عام طور پر قیلولہ کا وقت ہوتا ہے. قیلولہ سے مراد یہ کہ نیپ جسے کہتے ہیں نا, مڈ ڈے نیپ کہتے ہیں اسے, دوپہر کا کھانا کھا کے, کھانا کھانے کے بعد سو جاتے ہیں. تو سب کو یہ کہا جاتا تھا کہ بھائی سونا ہے, لازمی سونا ہوتا ہے وہ, ایسا نہیں کہ, اور اس پر نگرانی کی جاتی ہے. تو مجھے تھا کرکٹ کا شوق, جنون. تو آج مجھے کسی نے سوال کیا کہ اگر آپ یہ ختم نبوت کا کام نہیں کرتے تو کیا ہوتے ہیں؟ تو میں نے ان کو یہی جواب دیا کہ شاید کرکٹر ہوتا ہے یا پھر سنگر ہوتا ہے, دونوں میں سے کوئی ایسی چیز ہے. مطلب میں بتا رہا ہوں جو حقیقت ہے, جو آپ نے پوچھی ہے کہ اس سے ہٹ کر. اچھا یہ بات ابھی ذرا ہو جائے نا پوری, یہ سنی ہے آپ نے؟ ہاں بتائیں. تو میں اس وقت کرکٹ کا جنون تھا, تو میں نے مدرسے کے اندر یہ بات چلائی کہ آپ نے ٹورنامنٹ کھیلنا ہے تو ہم ٹورنامنٹ کا آغاز کرتے ہیں, اور ہمارا جو وقت ہوگا وہ ہوگا دوپہر کا وقت, جب سونے کا وقت ہوتا ہے. ٹھیک ہے, سب راضی ہو گئے. وہ 8-10 ٹیموں جو تھیں وہ, اور محلے کے لوگ بھی جو تھے, بنور ٹاؤن کے جو قریب جہاں ہمارا محلہ تھا, وہ لوگ بھی اس میں شامل ہو گئے اور ٹیم بن گئی. اور تو بہرحال پہلا میچ تھا اور دوپہر کا وقت تھا, اور وہ بنور ٹاؤن کی جو گلی ہے, جو سامنے اپوزٹ, جسٹ اپوزٹ جو گلی ہے, وہاں ہم نے وکٹیں رکھ دی اور سامنے سے بال شروع ہو گئی. اور سامنے جو ہے وہ جسے دارالاقامہ کہتے ہیں یا گیسٹ ہاؤس کہتے ہیں یا اسٹوڈنٹ جو اکوموڈیشن ہوتی ہے, وہ سامنے تھے. اور وہاں استاد کی بھی رہائش ہوتی ہے نگرانی کے لیے. تو ہمارے استاد تھے مفتی عبدالسمیع صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے مجھے وہاں سے دیکھ لیا. تو وہاں سے کسی, وہی جو جاسوس ہوتا تھا ایک طریقے سے مخبر ہوتا تھا, اس کو کہا کہ بھائی دیکھ کے آؤ کون کون ہے یہاں اور اس کا لیڈر کون ہے. تو 12 لوگ جلدی سے وہ آیا ہوگا, اس نے دیکھ کے چلا گیا. جب ہم دوپہر کو کلاس میں پہنچے تو کلاس میں پھر کہا کہ بھائی آج جو سامنے ہو رہا تھا وہ کیا ہو رہا تھا, اس کا لیڈر کون تھا. تو سب نے, ظاہری بات ہے, اپنی تو جان چھڑانی تھی, کہا کہ لیڈر سہیل بابا تھا. تو زندگی کا یہ پہلا دن تھا مجھے جو یہ سزا ملنے والی تھی, اور وہ سزا ایک طریقے سے میرے لیے میرے دل پر بہت بوجھ تھا, کیونکہ ہم مدرسوں کے اندر پلے بڑے نہیں تھے. ہمارا ماحول ایک شہری زندگی سے تعلق تھا, اور شہری زندگی کے اندر عموماً جو ہے آپ کو یہ چیزیں بہت مطلب ایک طریقے سے بہت گراں لگتی تھی, مشکل لگتی تھی. کیا سزا تھی بنور ٹاؤن کے اندر؟ جب بھی کسی طالب علم کو سزا دی جاتی تھی, سب سے جو خطرناک اور اینڈ والی جو سزا ہوتی تھی وہ گنجا ہوتا تھا, اس طرح کرا دو. اور جی مجھے کہا کہ جاؤ بال کٹوا کے آؤ, گنجا ہو گئی, تمہاری یہ سزا ہے. تو یہ ایک لطیفہ کہہ لیں یا یہ سچا واقعہ کہہ لیں, اور اس پر میں نے ایک مضمون آرٹیکل بھی لکھا ہے ہمارے استاد صاحب کا ذکر کرتے ہوئے, کہ یہ میرے لیے سب سے بوجھ تھا. لیکن وہ استاد کی وہ جو سزا تھی وہ میرے لیے اس وقت تو بہت مشکل تھی, لیکن وہ تربیت کا پہلا ایک طریقے سے پہلے پتھر تھا یا پہلی اینٹ تھی جو بنیاد پڑی تھی کہ استاد کی ماننی ہے بات, استاد کی بات رد نہیں کرنی. اس طرح کے بہت سارے واقعات مدرسے میں ہوتے رہتے تھے, مختلف لوگوں کو سزائیں ملتی تھیں, اور یہی اسی قسم کی سزا یا نوافل پڑھ لو, یہ 2 قسم کی سزائیں ہوتی تھی. تو ہمارے بہت سے جو لڑکے جو پڑھتے تھے, اور ایسا بھی ہوا کہ جن کا آخری سال رہ جاتا تھا مدرسے کا, مطلب بالکل فائنل ایئر ہوتا تھا, اور کہتے تھے تمہاری یہ سزا ہے, تم غیر حاضر ہو جاؤ, بال کٹا کے آؤ. بال نہیں کٹاتے تھے, اللہ معاف فرمائے کہ شیطان ان پر غالب آ جاتا تھا اور وہ مدرسہ چھوڑ کے چلے جاتے تھے. وہ 1 سال کے فاصلے سے وہ بس یہ تھا کہ وہ عالم کی جو سند تھی اس سے محروم ہو جاتے تھے. پھر بھی کبھی لمبا کرتے تھے آپ کو؟ لمبا ہمارے مدرسے میں کہتے تھے اس کو لمبا کر دو, تو 2 آدمی آتے تھے, 2 مطلب طالب علم پاؤں پکڑتے تھے, 2 ہاتھ پکڑتے تھے, استاد کے نیچے سامنے لے ڈالتے. میرے ساتھ نہیں ہے, چونکہ میں نے استادوں کا ادب بھی کیا, حاضری کو بھی میں نے, حاضری کو جو ہے نا وہ میں بہت مطلب, حالانکہ میرے والدین یہاں ہوتے تھے UK کے اندر, لیکن میں غیر حاضر نہیں ہوتا تھا. 3 سال ایسے گزرے ہیں کہ کبھی میں نے چھٹی نہیں کی, اور وہ سال بڑے اہم ہوتے تھے. بیماری ہو, کچھ بھی ہو, میں کلاس سے 15 منٹ پہلے موجود ہوتا کلاس میں.